الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے۔ پہلی اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے، اذان دے دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو، لپک پڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آپ چل پڑیں۔ آپ وذروا البیع، اور ایسے وقت میں خرید و فروخت چھوڑ دیا جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے جمعہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے آداب و مسائل۔ محترم سامعین کرام، ہفتہ بھر میں جمعہ کے دن بہت ہی عظیم الشان دن
اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اور تو مناسب معلوم یہ ہوا، ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کے اس خطبہ جمعے میں جمعہ کی اہمیت و فضیلت، اس کے احکام و آداب اور اس کے مسائل بیان کر دیے جائیں، تاکہ ہم اس دن کی عظمت و فضیلت، اس کی اہمیت کو حاصل کر لیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی خیر و برکات معلوم نہ ہو اور ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ تو مناسب یہ سمجھا کہ ہم اس دن کی عظمت و فضیلت کو بیان کر دیا جائے، تاکہ کما حق ہم تمام مسلمان اس سے فیض یاب ہو سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس دن کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کو اس دن کی خیر و برکات سے محروم کر دیا ہے۔ صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت اور اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے دن کو اس امت محمدیہ کو دے دیا ہے بطور انعام۔ یہ خصوصی فضیلت ہے اس امت مسلمہ کی، ورنہ اس سے پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی خیر و برکات سے، اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ خاص کس کی فضیلت ہے؟ امت مسلمہ کی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس دن کی فضیلت کیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم امتوں میں سب سے آخری امت ہیں، سب سے آخر میں ہم آئے ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے آگے آگے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہمارا حساب بھی پہلے ہوگا، اور حساب کتاب ہو جانے کے بعد بھی سب سے پہلے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں، ہمیں کتابیں آخر میں دی گئی ہیں، پچھلی قوموں کو کتابیں پہلے دی گئی تھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دن ہے، جمعہ کا دن، کہ اس سے پہلے قوموں پر یہ فرض کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس جمعہ کے تعلق سے اختلاف کر دیا، منتشر ہو گئے وہ لوگ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعہ کو ہمیں دے دیا خصوصی طور پر۔ پھر یہود و نصارہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے پیچھے ہیں، تو چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن عید کا دن ہے، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن عید کا دن ہے، اور ہمارے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس دن کو، یعنی جمعہ کے دن، یہ عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا ہے، نافذ کر دیا ہے۔ بس جو شخص اس جمعہ کے دن کو نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ خوشبو عطر لگا لے اور مسواک کو لازم پکڑے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اب ذرا یہ سنیے کہ خطبہ جمعہ یا جمعہ کے دن جو اہمیت ہو، فضیلت ہے، اس کے تعلق سے بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث آپ کے سامنے گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جمعہ کے دن جو فضیلت ہے اور جو خاص مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو انتقال، ان کی موت ہوئی ہے۔ اور اسی دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اگر ایک مومن، ایک مسلمان دعائیں کرتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول ضرور فرمائے گا۔ اسی طرح اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن جمعہ کے دن ہر جاندار، ہر ذی روح صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ڈرتا ہے قیامت کے ڈر سے، کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، سوائے انسان اور جنات کے، اسے ڈر نہیں ہوتا ہے، تو اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے، اور یہ بہت ہی فضیلت عظمت والا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی 5 خصوصیات ہیں، 5 فضیلت ہے، 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی خصوصیت اس دن کی یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل کیا، بھیجا۔ اسی طرح تیسری خصوصیت اس دن کی یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح چوتھی خصوصیت اس دن کی یہ ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، اور اس دن مقرب فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا سب ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں اس دن کے۔ اسی طرح اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، اگر اس وقت میں، اس گھڑی میں ایک مومن بندہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ تو اس دن کی 5 خصوصیت ہے، تو اسی وجہ سے یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے اور افضل دن ہے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اسی طرح اب آئیے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آنا، اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز چھوڑ دینا، اس پر سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز جمعہ کی اہمیت کے تعلق سے، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 5 وقتہ نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء عام حکم ہے، واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ کا حکم دیا ہے، نام لے کر حکم دیا ہے، نام لے کر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو خرید و فروخت کرنا بند کر دو اور دوڑو لبکو الی ذکر اللہ، نماز کے لیے۔ جس سے پتہ ہی چلا کہ خصوصی جو اہمیت حاصل ہے جمعہ کے دن، نماز کی فضیلت حاصل ہے، نماز کے لیے جانا ہے آپ کو، اس وقت میں خرید و فروخت کرنا، دکانداری کرنا یا کوئی اور کام میں مشغول رہنا، یہ حرام اور صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی دن کی فضیلت کیا ہے، اس میں جماعت کو حاصل کر لینا اور شامل ہو جانے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ، کہ جمعہ کی نماز کے لیے آنا، اس میں شامل ہونا، اس کو حاصل کرنا ہر بالغ مرد پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، سوائے 4 افراد کے۔ 4 لوگ اس سے الگ ہیں، اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ غلام، جو کسی کی ملکیت میں ہو، کسی کے انڈر میں ہو، دوسری عورت، تیسرا بچہ، اور چوتھا مریض۔ تو یہ 4 شخص ہیں، 4 افراد ہیں جس سے جمعہ کی نماز ساقط ہے، ان پر لاگو نافذ نہیں ہوگا۔ پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک 5واں ہے مسافر، اگر وہ حالت سفر میں ہوں تو اس پر بھی نماز فرض واجب نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جہاں
جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اکیلے اگر پڑھیں گے جمعہ کی نماز تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت حاصل نہیں ہوگی. اس کی جو فضیلت ہے، جو خصوصی انعام ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی میں ہے. تو لہٰذا کوئی شخص اگر چاہے کہ جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، اکیلے پڑھ لیں، تو یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگا. چنانچہ اکیلے پڑھا جانے کے لیے ظہر ہے. جمعہ کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اسے ادا کیا جائے. یہ ہے جمعہ کی فضیلت کہ جماعت کے ساتھ اسے پڑھنا ہے. اسی طرح اگر جمعہ کی نماز کو مسلسل چھوڑ دیا جائے، لگاتار چھوڑ دیا جائے، نہ پڑھا جائے، تو اس پر سخت وعید ہے. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ. جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں مہر لگا دے گا، پھر تم غافل میں سے ہو جاؤ گے، غفلت کا شکار ہو جاؤ گے. اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، میں کسی کو حکم دوں جمعہ کی نماز پڑھانے کا، اور میں خود نکل جاؤں باہر، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں ان کو گھر کو سمیت میں آگ لگا دوں، جلا دوں گھر سمیت. یہ تاکیدی حکم ہے جمعہ کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے. اس لیے چاہیے کہ جو بالغ مرد ہیں سوائے 4 چھوڑ کر ضروری بالضرور وہ جماعت کو حاصل کریں، تاکہ اس کی فضیلت کو وہ حاصل کر لیں اور پا لیں. تو یہ ہے جمعہ کی نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت. اب آئیے آداب جمعہ. جمعہ کے دن کے آداب و مسائل، اس کے احکام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ جمعہ کے دن کرنے والے کام میں سے سب سے اہم کام اور پہلا کام یہ کہ غسل کیا جائے. اس کو اہمیت حاصل ہے، غسل کرنا چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغتسل. جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اچھی طرح غسل کر لے. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے یا بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، زیادہ اچھا ہے ہر بالغ پر. تو جمعہ کے دن پہلا ادب اور پہلا کام یہ ہے کہ اچھی طریقے سے غسل کیا جائے. یہ جمعہ کے دن غسل کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک بات ہے کہ آخر یہ جمعہ کے دن غسل کرنا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو سن لیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں یہ بات ثابت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی. ذرا سنیں آپ. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عراق میں سے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس کہ جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ تو صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا فرض واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، زیادہ اچھا ہے، پاکیزگی ہے غسل کرنے والے کے لیے. اب سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے بات کرتے کرتے یہ بیان کرتے کہ سنو، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی. جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ذرا سنیں آپ. بیان فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ پہلے کے لوگ یعنی صحابہ کرام، مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی پہلے لوگ اون لباس پہنا کرتے تھے، ان کا لباس پہنا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ محنت کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور اپنی پیٹھ پر سامان کو لادا کرتے تھے، سامان کو لاد کر پہنچایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد بڑی تنگ تھی، چھوٹی تھی، بڑا کشادگی اس میں نہیں تھی. اور ایک زمانہ ایسا آیا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ
سخت یہ سردی کا جو موسم جو پھر گزرتا ہے، برسات ہے، اسی طرح جب گرمی کا موسم آیا تو بڑا سخت موسم آیا، شدت کی گرمی ہوئی صحابہ کرام کے زمانے میں. اور صحابہ کرام اونی لباس پہنا کرتے تھے اور اپنے بوجھ پیٹھ پر لاد دیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، مزدوری کرنے کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینہ آتا تھا، بو آتی تھی. اور بو آنے کی وجہ سے جب جمع ہوتے تھے صحابہ کرام جمعہ کے دن تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، بدبو آتی تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ کرام سے کہا، اے صحابہ کرام، اے لوگوں، جب بھی یہ جمعہ کا دن آئے تو غسل کر لیا کرو، پاک و صاف اختیار کر لیا کرو، پاکی حاصل کر لیا کرو اور خوشبو لگا لیا کرو. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وقت گزر گیا، جب اللہ نے لوگوں کو مال دے دیا، دولت سے نواز دیا، پھر صحابہ کرام اونی لباس پہننا بند کر دیے، موٹا لباس پہننا بند کر دیے. پھر انہیں محنت سے، مزدوری سے نجات مل گئی، چھٹکارا حاصل ہو گیا. پھر ان کی مسجد کشادہ ہو گئی، بڑی ہو گئی. پھر جو بدبو آتی تھی، پسینہ آتا تھا جس کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اس سے پتہ ہی چلا جمعہ کے دن غسل کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے سے ہوا ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کی مسجد تنگ تھی، چھوٹی تھی، اور صحابہ کرام کام کیا کرتے تھے؟ محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور پیٹھ پر سامان لادیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے، اونی لباس کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، بو کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ہفتے میں ایک دن غسل کر لیا کرو اور خوشبو لگا لیا کرو. تو یہ ہے جمعہ کے دن غسل ہونے کی شروعات کہاں سے ہوئی. اسی طرح نمبر 2 اور نمبر 3 کیا ہے جمعہ کے آداب میں سے اور کام کرنے والے میں سے؟ کیا ہے؟ عطر لگانا، خوشبو لگانا. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعہ کا دن غسل کرے، اچھے انداز سے غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں آئے اور کسی کی جگہ کو پھلانگے نہیں، جگہ کو کاٹے نہیں، گردن کو پھلانگے نہیں، بغیر پھلانگے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور جتنا اللہ نے اس کو مقدر کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، نماز پڑھتا رہے، 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، نماز پڑھتا رہے. پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد خطبہ کو غور سے سماعت کرے، سنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ بخشے دیے جائیں گے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر کے آتا ہے، مسجد میں غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر اس کے بعد گردن کو پھیلائے بغیر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور غور سے خطبہ سنتا ہے، تو اسے 1 ہفتہ یعنی جمعہ سے جمعہ اور مزید 3 دن اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اسے اللہ بخش دیتا ہے، یعنی مزید 3 دن اور زیادہ. یہ ہے جمعہ کے دن کی اہمیت و فضیلت. اگر یہ کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اسی طرح جمعہ کے دن جو کرنے والے کام ہے، جو مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جلدی آنا چاہیے. اس کی خصوصی تاکید کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ جلدی آیا جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے تو فاسعوا، دوڑو، مطلب جلدی آنا ہے، دھیرے دھیرے نہیں. قرآن نے کہا فاسعوا یعنی کہ دوڑنا آپ کو ہے، جلدی آنا ہے. ایک ہوتا ہے مشا، چلنا آپ کو نہیں ہے، بلکہ لپک کے آنا ہے اور جلدی کرنا ہے جمعہ کی نماز کے لیے. اور اس وقت میں خرید و فروخت کرنا، کچھ اور کام کرنا بند کر دیا جائے. اسی طرح جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا، اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، غسل جنابت کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، سب سے پہلا شخص مسجد میں آتا ہے، تو اس نے گویا
ایک اونٹ کی قربانی دے دیا. پھر جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی دے دی. پھر جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو گویا اس نے ایک میڈھی کی قربانی دے دی, میڈھا. پھر جو شخص اس کے بعد آتا ہے تو گویا اس نے ایک مرغی کرنے کی قربانی دے دیا اللہ کے راستے میں. پھر جو شخص 5ویں مرتبے میں آتا ہے تو گویا اس نے ایک مرغی کی انڈے کی قربانی دے دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب امام نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے, ممبر پر بیٹھنے کے لیے, تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, خطبہ غور سے سنتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے. جو پہلے آئے گا اس کا ثواب کس طرح ہوگا؟ اونٹ کی قربانی دینے کے برابر میں ہوگا. جو اس کے بعد آئے گا اس کی فضیلت, اس کا ثواب کیا ہوگا؟ گائے کی قربانی دینے کے برابر میں ہوگا. پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ مہینے کی قربانی دینے کے برابر میں ہوگا. پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ مرغی کی قربانی دینے کے برابر میں ہوگا. پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ مرغی کی انڈے کی قربانی دینے کے برابر میں اس کی فضیلت, اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ہے 5 فضیلت اور 5 درجات جمعہ کے دن مسجد میں آنے والے لوگوں کے لیے. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے, جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر جمعہ کے اللہ کے فرشتے جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے کھاتا کو لے کر, اپنی کاپی کو لے کر, اور جو بھی شخص پہلا آتا ہے اس کا نام درج کرتے ہیں, لکھتے ہیں. جو پہلا آیا اس کا نمبر پہلا آئے گا, جو دوسرا ہے اس کا نمبر دوسرا آئے گا. اسی طرح ترتیب وار لکھتے چلے جاتے ہیں, 1 2 3 4 5 جو بھی ہو لکھتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب مکمل آدمی چلے آتے ہیں, پھر جب امام آتا ہے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے, تو اس وقت فرشتے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں, اپنا کھاتا اپنی کاپی کو لپیٹ لیتے ہیں, تہہ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد بیٹھ کر وہ تمام فرشتے جو آتے ہیں لکھنے کے لیے ثواب, فضیلت, نیکی جمعہ کے دن کے لیے, وہ سب بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں امام کا, اور وہ غور سماعت فرماتے ہیں. وہ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جمعہ کے دن, دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر آنے والے نمازی کے لیے, مصلی کے لیے وہ ثواب فضیلت لکھتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا ہمیں جہاں جمعہ کے دن آنا ہے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم آئیں, سب سے پہلے آئیں. بلکہ اگر یہاں تک نہ ہو سکے, لاسٹ بار آخری درجہ مرتبہ یہ ہے کہ امام سے کم از کم خطبہ دینے سے پہلے آئیں, امام کی ممبر پر آنے سے پہلے آ جانا چاہیے. ورنہ جو ثواب ہے, جو فضیلت ہے جمعہ کی, آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ آئیں گے امام کی ممبر پہ آنے کے بعد, چڑھنے کے بعد, تو جو مقام ہے, جو فضیلت ہے, جو ثواب ہے, اس جمعہ کے دن کا آپ کو حاصل نہیں ہوگا. آپ کو عام جو ظہر ہوتی ہے وہ ظہر کا آپ کو ثواب ملے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے, اتنا مقام ہے کہ اسے خطبہ جمعہ سے پہلے آپ کو آنا ہے. خطبہ جمعہ تو سننا ہی ہے, آپ کو فرض ہے سننا, لیکن سننے سے بھی پہلے آپ کو آنا پڑے گا. تو یہ ہے اس کی فضیلت. اسی طرح آخری بار, وقت تو نہیں ہے, کہ جمعہ کے دن خطبے کے دوران بات کرنا, کلام کرنا, یا اونگنا, یا سر کو جھکانا, یہ سارے اعمال ایسے ہیں جس سے جمعہ کے دن کی فضیلت, اس کا جو انعام, اس کا اکرام اللہ اٹھا لیتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو خطبے کے دوران کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے, کلام کر رہا ہے, یا کسی تنکے سے کھیل رہا ہے, تو اس کو منع کرنا بھی غلط ہے, منع بھی نہ کرو. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, کوئی بچہ ہے, وہ کلام کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, یا کچھ اور بھی کر رہا ہے غلط کام, تو اس کو ٹوکنا بھی غلط ہے, ٹوکے بھی نہیں آپ. اس سے پتہ ہی چلتا ہے اس حدیث سے کہ خطبے کو سننا غور سے کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ تو انسان, بلکہ امام کا خطبہ, ایک عالم کا خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں. الحمدللہ یہ فضیلت ہے خطبہ جمعہ کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جمعہ کے دن بات تو نہیں کریں گے, گفتگو تو نہیں کریں گے, لیکن وہ جھکیں گے, اونگیں گے. تو جب بات کرنا غلط ہے تو اونگنا تو اور زیادہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ بات تو آدمی کرتا ہے چند سیکنڈ کے لیے, چند منٹ کے لیے, پھر وہ توجہ دیتا ہے. لیکن جب اونگنا اور سونا, یہ اور زیادہ بالکل غلط ہو سکتا ہے. یہ
تو یہ خصوصی فضیلت اور خصوصی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو منع کرنا یا بات کرنا یا اونگنا یا جھکنا بالکل غلط ہے، بلکہ ایسا کرنے سے جو جمعہ کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ آپ سے ضائع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے، جمعہ کے آداب کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔